قرآن مجید میں لفظ جہاد لغوی معنی میں بھی آیا اور اصطلاح شریعت کے طور پر بھی آیا، لیکن گڑبڑ نہیں ہے کہ پورے قرآن مجید میں جو ہے وہ متفرق طور پر یا اس طرح مشترک طور پر چلتا رہو کہ کہیں لغوی معنی مراد لیا جاتا ہے اور کہیں شرعی معنی مراد لیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص زمانہ ہے جس وقت تک لفظ جہاد کو ایک اصطلاح شریعت نہیں قرار دیا گیا اور کسی عبادت کا یا کسی فریضے کا نام نہیں دیا گیا، عنوان نہیں دیا گیا، اس وقت تک چونکہ حقیقی معنی ہی معنی لغوی ہیں، اس لیے یہ قرآن مجید میں اسی معنی میں استعمال ہوتا رہا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں کافر کے عمل کو بھی اللہ رب العزت نے جہاد کہا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ مشرک ہوں اور وہ ایسی اولاد پر جو دین اسلام کی طرف آ رہی ہو زور زبردستی والا معاملہ کریں کہ وہ شرک اختیار کرے تو میں کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو۔ تو اب مشرک والدین کا مومن اولاد پر یہ زور کرنا اور ان کے مقابلے میں اپنی قوت اختیار کرنا کہ یہ شرک کریں، اسے کیا کہا گیا؟ جہاد کہا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے ذریعے کفار کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا، زبانی جو ہے وہ مناظرہ کرنا، اسے بھی جہاد کہا گیا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن مجید کے ذریعے ان کفار سے جہاد کبیر یعنی سخت مناظرہ اور مجادلہ کیجئے اور ان کی ایک ایک دلیل کا جواب قرآن مجید سے دیجئے۔ تو اس زبانی بحث و مناظرے کو بھی کیا کہا گیا؟ جہاد کہا گیا۔ لیکن جو اس اصول فقہ کے مطابق جو مسلم اصول ہے کہ جب ایک لفظ کسی عبادت کا یا کسی حکم کا عنوان اور ٹائٹل بنا دیا جائے تو اس کے بعد احکام شریعت میں اس کے لغوی معنی اصل نہیں رہتے بلکہ مجاز بن جاتے، یعنی ہر جگہ پر مراد نہیں لیے جا سکتے، صرف اس جگہ پر مراد لیے جا سکتے ہیں جہاں حقیقی معنی کا مراد لینا ناممکن ہو جائے۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ دعائے رحمت کرنا۔ بعد میں یہ لفظ صلاۃ عنوان بنا دیا گیا شریعت کی روح سے ایک عبادت کا مقصود جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ تو اب اس کے حقیقی معنی کیا ہو گئے؟ نماز۔ کہ قرآن میں جہاں بھی صلاۃ کا حکم آئے گا اس سے مراد نماز کا حکم ہوگا، جہاں صلاۃ کی فضیلت آئے گی اس سے مراد نماز کی فضیلت ہوگی، جہاں صلاۃ کے مسائل آئیں گے اس سے مراد نماز کے مسائل ہوں گے، اس معنی لغوی یعنی دعائے رحمت یا درود وغیرہ کے مسائل نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یعنی اصطلاح شریعت قائم ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید میں لفظ صلاۃ کو لغوی معنی میں مراد لیا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ جگہوں پر مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم قرآن مجید کی معروف آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں صلو لفظ صلاۃ سے امر ایک صلاۃ کرو، یہاں پر نماز مراد لینا ناممکن ہے، اس لیے کہ یہاں پر صلاۃ کا حکم ہو رہا ہے کس کے لیے؟ نبی کے لیے کرو، اور نماز جو عبادت ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، نبی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اگر ہم معنی صلاۃ جو ہے وہ شرعی معنی لے لیں گے تو شرک لازم آئے گا اور شرک فی العبادہ لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے واقعے میں خود آپ آیات جہاد میں پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جن صحابہ کرام کی جہاد میں رہ جانے کی وجہ سے جنہیں سزا دی گئی، بعد میں ان کی توبہ قبول ہوگی تو میں صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو تسکین ہوگی۔ تو یہاں پر بھی لفظ صلاۃ سے نماز کے معنی مراد لیے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ بندوں کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز اللہ کے لیے، تو یقیناً یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان بندوں کے لیے آپ صلاۃ کیجئے، مطلب ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کے دعا کرنے سے ان کے دلوں کو سکون ہوگا کہ اللہ کے نبی کی دعا سے ہمارا گناہ یقینی طور پر معاف ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم نے صلاۃ سے کیا مراد لیا؟ لیکن جہاں پر بھی ہم وہ معنی شرعی مراد لے سکیں گے وہاں پر معنی لغوی مراد لینا حرام ہوگا۔ مثلا جیسے اقیموا الصلاۃ کا حکم ہے نماز قائم کرو، اب ایک آدمی کہے کہ چونکہ صلاۃ قائم کرنے کا حکم ہے اور صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے تو میں 5 وقت دعا کر لیا کروں، یا صلاۃ کا حکم ہے صلاۃ کا معنی درود پڑھنا ہوتا ہے میں 5 وقت درود پڑھ لیا کروں، یا صلاۃ کا معنی جسم کو حرکت دینا ہوتا ہے میں 5 وقت ورزش کر لیا کروں تھوڑی سی، تو اللہ کے حکم اقیموا الصلاۃ پر عمل ہو جائے، اس کی یہ بات درست ہوگی؟
یا امت میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ اس کی بات درست ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سمجھیے جب لفظ جہاد اللہ تعالیٰ نے قتال کو فرض فرمایا اور پھر اس عمل قتال کو جو حکم شریعت ٹائٹل اور عنوان دے دیا کس کا؟ جہاد کا۔ اب جب یہ جہاد اصطلاح بن گیا، اب قرآن و حدیث میں جہاں بھی لفظ جہاد آئے گا اور اس کا معنی اصلی یہی جو معنی شرعی مراد لینا ممکن ہوگا، وہاں پر یہی قتال ہی اس کا معنی ہوگا، کوئی دوسرا معنی یہاں پر مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس بات پر امت کا اجماع ہے، اور اس اجماع کی دلیل بھی آپ کو پیش کر دی جائے گی کہ جہاد قتال کا مترادف ہے، اور قتال اور جہاد کا اصطلاح شریعت میں ایک ہی مطلب ہے، اس کا کوئی اور مطلب آتا نہیں۔